کافی مجمع ہے، بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد، آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عزا پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کا انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت، بادشاہوں کے دربار عالیہ میں شرف قبولیت حاصل فرمائے۔ شیخ اختر صاحب محترم اور ان کے فرزندان کو مولا سلامت رکھے، اس گھر کو تا قیام قیامت آفات سماوی اور بلیات ارضی سے محفوظ فرمائے۔ جتنی بھی جائز مرادیں، نیک مقاصد آپ کے اذہان میں یا دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ میزبان ہوں، مہمان نہیں ہوں، بالکل گھر کی طرح گھر ہے اور گھر میں ہی حاضری دے رہا ہوں۔ تقریباً چہرے شناساں ہیں، تقریباً دوست ہیں، جاننے والے، پہچاننے والے۔ تو کل ہی ایک دعا لکھی اور اسی دعا سے ہی میں آغاز کر رہا ہوں۔ پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیا لکھا، وہ آپ کی سماعت مجھے بتا دیں گی۔ اگر آپ نے پسند فرما لی، تھوڑی بہت آپ نے تعاون کیا اور اس میں اگر کچھ ہوا تو مجھے احساس ہو جائے گا کہ آگے پڑھنی چاہیے یا یہیں چھوڑ دینی چاہیے۔ خالق کن مالک ارض و سما، صرف دعا ہے۔ خالق کن مالک ارض و سما، التجا ہے، التجا ہے، التجا۔ میرے خیال میں الحمدللہ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ پہلی بار پڑھ رہا ہوں تو ظاہر ہے پہلی بار جو چیز پڑھی جائے تھوڑا خود کو بھی خدشہ ہوتا ہے اور عوام بھی تھوڑی پریشان ہوتی ہے۔ بسم اللہ جی، بس آپ کا یہ لفظ میرے لیے بہت بڑی ڈھارس ہے۔ خالق کن مالک ارض و سما، التجا ہے، التجا ہے، التجا، جذبہ مدحت سے دل بھرپور ہو، مصطفیٰ کے عشق سے پر نور ہو۔ سنیے گا، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ میں بادشاہ کی قسم کھا رہا ہوں امام حسین کی، میں نے کبھی بھی کمزور حرفوں پہ سمجھوتا نہیں کیا۔ میں سال میں ایک شعر لکھوں لیکن تب لکھتا ہوں جب مجھے تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ بادشاہوں نے عطا کر دیا ہے۔ خالق کن مالک ارض و سما، التجا ہے، التجا ہے، التجا، جذبہ مدحت سے دل بھرپور ہو، مصطفیٰ کے عشق سے پر نور ہو، اس قدر تیرا کرم ہو بے حساب، سب کہیں مجھ کو غلام بودوا۔ وہ بولے جو علی کا کچھ لگتا ہے وہ بولے، باقی نہ بولے۔ تیری زندگی امام سے آپ آباد، آپ جی آپ آباد ہو۔
بڑی مہربانی جی، بہت مہر لگ گئی جی. میں پورے ملک میں یہ دعا پڑھوں. میرا وعدہ ہو گیا 4 جمادی الثانی میرے برادر عزیز کمیل بھائی کے گھر پہ یہ وعدہ ہو گیا، یہ پورے ملک میں پڑھوں گا. خالق کن مالک ارض و سما، التجا ہے التجا ہے التجا، اس قدر تیرا کرم ہو بے حساب، سب کہیں مجھ کو غلام بوتراب، زندگی کو چھو نہ پائے بس گھٹن، روح میں زندہ رہے عشق حسن. کوئی تو سمجھے گا میں نے کیا پڑھا. جو پہنچ گئے ہیں وہ پہنچ گئے. شعر میں آپ پڑھ رہا ہوں، مولا تیری زندگی کرے امام زمانہ آپ کو سلام. شعر میں آپ پڑھنے جا رہا ہوں قاسم صاحب، میری دور دور تک نگاہ ہے. مولا آپ کا سایہ سلامت رکھے. میں بسم اللہ کر رہا ہوں. شعر میں آپ پڑھنے لگا. سرمایہ ہے میرے لیے، سرمایہ ہے بہت قیمتی، خیرات ہے بادشاہ. اس قدر ہو تیرا کرم ہو اس قدر بے حساب، سب کہیں مجھ کو غلام بوتراب، زندگی کو چھو بھی نہ پائے گھٹن. میں دیکھ رہا ہوں پتہ نہیں کون کس توجہ میں بیٹھا ہوا. روح میں زندہ رہے عشق حسن. اس شعر پہ کوئی چپ رہا میں سمجھوں گا یا میں نے ٹھیک پڑھا نہیں یا اس نے ٹھیک سنا نہیں. التجا ہے تجھ سے رب المشرقین، دل دھڑکنے کی صدا ہو یا حسین. وہ بولے جس کے دل میں. اللہ آباد و شاد رکھے. آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج. مولا تیری زندگی کرے، نامور مولا تجھے آباد و شاد رکھے. فرحان میں دعا کیجیے گا. بسم اللہ. تیری زندگی ہو شانی. بسم اللہ. تو جیے میرا بیٹا آن، تیری زندگی ہو. امام زمانہ تجھے سلامت ہو. مولا تیری زبان میں ہو گیا تھا حق ادا ہو گیا. بسم اللہ جی. نو کرو. مطمئن کر دیا، اطمینان ہو گیا. اس لیے جب بھی کچھ نیا لکھتا ہوں وہ اسی قبیلے میں پڑھتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کیا پڑھا. میں بسم اللہ کروں، میں پھر پڑھتا ہوں. نو کرو. اس قدر تیرا کرم ہے بے حساب، سب کہیں مجھ کو غلام بوتراب، زندگی کو چھو نہ پائے کوئی گھٹن، روح میں زندہ رہے عشق حسن. یہ شعر بھولیے گا نہیں. التجا ہے تجھ سے رب المشرقین، دل دھڑکنے کی صدا ہو. بس یہ نہ بھولیے گا میں راضی ہوں. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. مل کے بولو نعرہ حیدری. منبر پہ ہاتھ ہے. کم از کم مجھے 3 راتیں لگیں یہ اگلا شعر سوچنے میں اور یہاں تک پہنچنے میں. التجا ہے تجھ سے رب المشرقین، دل دھڑکنے کی صدا ہو یا حسین. علم میں تحقیق ہو تاکید ہو، 5ویں معصوم کی تائید ہو. کوئی تو سمجھے گا کیا پڑھا یار. مولا کا واسطہ. جنہیں کافیہ ردیف کا پتہ چلتا ہے، جنہیں رعایت و لفظی کا علم ہے، جنہیں معلوم ہے کہ میں نے کیا اشارہ کر دیا. بسم اللہ جی. علم ہو تحقیق ہو تاکید ہو، 5ویں معصوم. اب شعر ضائع نہ کیجیے گا، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں. ہر بندے کی نگاہ مجھ پہ ہونی چاہیے. 5ویں معصوم کی تائید ہو. ہمیں جعفر ہی کہتے ہیں نا. 5ویں معصوم کی تائید ہو، راستہ کوئی نہ ہو فاسق میرا، رہنما ہو جعفر صادق میرا. کوئی تو سمجھا ہوگا. میں صرف دعا پڑھ رہا ہوں مولا کی قسم. میں صرف دعا کروا رہا ہوں. میرا مولا جانتا ہے میں صرف دعا. تیری زندگی ہو. بسم اللہ جی. راستہ کوئی نہ ہو، بس تھوڑا ساتھ دیجیے گا، مشکل مرحلے میں. راستہ کوئی نہ ہو فاسق میرا، رہنما ہو جعفر. شعر تھوڑا مشکل ہے، ساتھ دیجیے گا.
رہنما ہو جعفر صادق میرا، ربط میرا غیظ سے نہ غم سے ہو، خاک پائے موسیٰ کاظم سے ہو۔ اب جس نے ربط سمجھ لیا وہ پہنچے، جنہیں پتہ ہے کہ حضرت کاظم کا اس میں گرامی جو ہے اس کا معنی اور مطلب کیا ہے، میری کیا جرات کہ میں سمجھاؤں آپ کو، زیادہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ ربط میرا غیظ سے نہ غم سے ہو، خاک پائے موسیٰ کاظم سے ہو، نہ ادھر آئے کوئی رنج و بلا، میرے ضامن ہو میرے مولا رضا۔ شکریہ حضور، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نہ ادھر آئے کوئی، نہ آپ جیو مولا آپ کا، نہ ادھر آئے کوئی رنج و بلا، میرے ضامن ہو میرے، روشنی ہو ہر عمل میں روشنی، اس قدر خیرات دیں مولا تقی۔ چلے سمجھ گئے آپ، میں پہنچ گیا، بس آپ کی شعور کی ماشاءاللہ بڑی پرواز ہے۔ روشنی ہو ہر عمل میں روشنی، اس قدر خیرات دیں مولا تقی، وسوسہ ہو نہ کوئی وہم و گماں، اس قدر مولا نقی ہوں مہرباں۔ کوئی سمجھے گا، کوئی چلو گھر پہ جا کے سوچے گا، وسوسہ ہو نہ کوئی وہم و گماں، اس قدر مولا نقی ہوں مہرباں۔ شعر سمجھیے گا، مجھ کو دشمن پر عطا کر برتری، مجھ پہ راضی ہوں امام عسکری۔ برتری سمجھیے گا، میں آپ کو منت کر رہا ہوں، مولا آپ کو بسم اللہ کرو۔ آخری شعر پڑھ رہا ہوں دعا کا، آمین کہہ دیجیے گا اور میرے حق میں دعا کر دیجیے گا۔ مجھ کو دشمن پر عطا کر برتری، مجھ پہ راضی ہوں امام، نہ ہوس دولت کی ہو نہ تخت کی، معرفت ہو بس امام وقت۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم جیو، امام زمانہ آپ کے چہروں پہ آئی ہوئی رونق کو ہمیشہ سلامت و آباد و شاد رکھے، آپ کی نسلیں آباد و شاد رہے، خالق کن مالک ارض و آپ جی آپ سلامت ہو گیا جی۔ میں پھر پڑھتا ہوں، نہ ہوس کی، نہ ہوس ہو، نہ ہوس دولت کی ہو نہ تخت کی، اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے۔ معرفت، معرفت بس امام، میں بسم اللہ کروں، خالق کن مالک ارض و سما، التجا ہے، التجا، التجا۔ کیونکہ مخدومہ کونین کی شان میں کچھ پڑھنا آج تک تو کوئی حق ادا نہ کر سکا، نہ کوئی کر سکے گا۔ جو بی بی 14 پر بھی حجت ہو، اس کی مدحت اور منقبت کون بیان کرے، اور کس کی جرت اور کس کی مجال۔ ایسا ہی ہے نا جی، جس کے نوکروں کا مرتبہ سمجھ میں نہ آئے، جس کی دہلیز پہ فرشتے رک جائیں، جہاں آیتیں چادر پہن کر اتریں، اشارے سمجھا کریں، مولا کا واسطہ ہے۔ میری پڑھائی سے آپ لوگ واقف ہیں، میں نے کبھی بھی دائیں بائیں کی گفتگو ممبر سے مناسب نہیں سمجھی، میں نے ہمیشہ فضائل ہی پڑھے ہیں یا مصائب پڑھے۔ میں پھر دہراتا ہوں لفظ کو، جس کے گھر میں آیات چادر پہن کر اترے، جس کے دروازے کی کنیزوں کے اختیارات فرشتوں سے زیادہ ہوں، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ میرا بھائی ہے کمیل، ابھی زیارات سے بھی واپس آیا، مولا اس کو زندگی سلامتی دے اور ان کے والد کا سایہ سلامت رہے اور اس گھر کو آباد و شاد رکھے مولا۔ تو اس نے فرمائش کر دی اور
کافی عرصہ ہو گیا وہ نظم پڑھے ہوئے، وہ شکر ہے ڈھونڈ لی میں نے. پہلے تو مجھے تھوڑا تھا بھی پتہ نہیں اس کاپی میں ہے یا نہیں. جی آپ نے کبھی کی ہو، میں نے نہ پوری کی ہو بھائی. بھائی آپ کو تو کم از کم یہ شکوہ ہونا ہی نہیں چاہیے. تو پاک بی بی کی عظمت کی کئی ایسی روشن دلیلیں ہیں جنہیں کوئی نہ چھپا سکتا. بہلول کہاں کا رہنے والا تھا؟ زمین پہ رہتا تھا. بیچتا کیا تھا؟ رہتا زمین پہ تھا، تجارت کرتا تھا جنت کی. تو جو آج کل سوچتے ہیں آل محمد پہ، اس سے کہیں زیادہ پہلے بھی سوچنے والے تھے. جنہوں نے دیکھ کے نہیں مانا تھا وہ بہت بڑے بدبخت تھے. تو پھر جب آل محمد کے دروازے کے چھوٹے سے نوکر بیٹھ کے کوئی بڑا کام کر رہے ہوتے تھے تو انہیں چھیڑ چھاڑ کر رکھی، ان کی عادت بن گئی تھی. بہلول نے مٹی کی ڈھیریاں بنائی ہوئی اور بیٹھا ہوا جنت بیچ رہا. سوچنے والا گزرا، کیا کر رہا ہے؟ کہا جنت بیچ رہا ہوں. اس نے کہا مجھے نظر نہیں آ رہی. بہلول نے کہا جس نے جانا نہیں اس کو نظر کہاں سے آئے گی؟ اشارہ ہی ہوتا ہے نا آپ کو، اس سے زیادہ کھل کے تیری زندگی. جس نے جانا ہی نہیں، جس نے جانا ہی نہیں، آپ کو تو ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے. جس نے جانا ہی نہیں اس کو نظر کہاں سے آئے گی؟ کہاں ہے جنت؟ اس نے کہا جنت ہے. اس نے کہا مٹی کی ڈھیریاں ہیں تو جنت کہہ رہا. اس نے کہا یہی جنت ہے جسے میں کہہ رہا ہوں، یہی جنت ہے. نوید شاہ جی ذرا جلدی بیٹھنے کی کوشش کیجیے گا بھائی جان. ایک تو لیٹ آنا اور پھر آپ کو ماشاءاللہ آپ کے آنے پر سارا مجمع متوجہ ہوگا. چلو شکریہ. تھوڑا پانی دینا. سوچنے والے نے ماننے والے پر سوال کر دیا. آپ کسی سوچ میں پڑ گئے. سوچنے والے نے ماننے والے سے کچھ پوچھ لیا. وہ میں 4 مصروں میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ جاگ جائیں. اس کا چوتھا مصرع مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے. کہا بہلول سے ایک نامراد انسان ہے. زمین پہ بیٹھا جنت بیچ رہا تھا نا، تو اس نے سوال کیا کیا؟ کہا بہلول سے ایک نامراد انسان ہے، وہاں کی چیز یہاں بیچو، قاعدہ کیا ہے؟ معرفت بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. جس کو نصیب ہو جائے اسے علم ہوتا ہے کہ معرفت کیا ہے. تو جناب بہلول، حضرت مقداد، جناب ابو ذر، جناب سلیمان، یہ وہ خاص عارف ہیں جن کے ہمیں شعور کی سمجھ آج تک نہیں آ سکی. یہ ان کو پتا ہے کہ وہ کیا تھے. کہا بہلول سے ایک نامراد انسان ہے، وہاں کی چیز یہاں بیچو، قاعدہ کیا ہے؟ کہا سخی نے گر اتنا بھی اختیار نہ ہو، در بطول پہ جھکنے کا فائدہ کیا ہے؟ تھوڑا جاگو تاکہ میں پڑھوں. اللہ تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھے، آپ کے چہروں کی رونق کبھی ماند نہ ہو. کہا بہلول سے ایک نامراد انسان، وہاں کی چیز یہاں بیچو، قاعدہ کیا ہے؟ کہا سخی نے گر اتنا بھی اختیار نہ ہو، در بطول پہ جھکنے کا. کئی دلیلیں، کئی روشن دلیلیں، کئی عظمت کے ایسے ایسے دلیل، ایسے ایسے الفاظ. تم سانس ختم ہو سکتا ہے، بی بی کے فضیلتیں ختم نہیں ہو سکتی. چاہے بڑے سے بڑا، میں تو کچھ بھی نہیں، بڑے سے بڑا عالم بھی نہیں پڑھ سکتا. کسی کی جرت مجال ہی نہیں ہے کہ وہ مقام پڑھے پاک بی بی کی عظمت کا. تو میں مباہلے پر چند سطریں پڑھتا ہوں، چونکہ وہ کمیل بھائی نے آج حکم دے دیا، مجھے نہیں معلوم کہ کیوں دیا. اور یہ مباہلہ بھی خاص عطا ہے پاک بی بی کی، میرا کوئی کمال نہیں ہے.
یہ اتنا سلیس لکھا ہوا ہے کہ 5 سال کا بچہ میرے سامنے بیٹھ جائے اسے بھی پتہ چل جائے گا مباہلہ کیا تھا. اور اس میں بالکل اہم نکات میں نے زیر بحث لائے کہ مباہلہ پیش کیوں آیا، عیسائی مدینے کیسے آئے، اور مباہلہ کیسے ہوا، پنجتن شان کس شان سے آئے، اور نتیجہ کیا نکلا. اگر آپ نے لفظوں پہ توجہ رکھی تو ایک نقشہ بن جائے گا، اور اگر اس قابل ہوں تو نوازیے گا، ورنہ پچھلی داد پہ راضی ہوں. اسلام کا چرچا جو ہوا روئے زمین پر. ابھی میں شروع کر رہا ہوں، جو پہلے پڑھا ہے نا وہ علیحدہ ہے، یہ میں اب شروع کر رہا ہوں، موضوع اب شروع کر رہا ہوں. اسلام کا چرچا جو ہوا روئے زمین پر، تسلیس پرستوں کو گما گزرا کہیں پر، دولت کا اثر ڈالیں گے وہ خاک نشیں پر، تاریک نظر ڈالی نبوت کے نگیں پر، ساحل سے الجھنے کو سفینے چلے آئے، عیسیٰ کے طرفدار مدینے چلے آئے. ایسے بولا کریں، پڑھنے کو جی چاہتا ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے، مولا آپ کے گھروں کو آباد رکھے. جب ایسے بولتے تو اچھے لگتے ہیں آپ، مولا کی قسم. ساحل سے الجھنے کو سفینے، ساحل سے الجھنے کو سفینے چلے آئے، عیسیٰ کے طرفدار. میں نے گزارش کی تھی کہ 5 سال کا بچہ ہو اس کو بھی سمجھ میں آئے گا میں کیا پڑھا، اتنا سلیس زبان ہے. آئے تو پھر ہوا کیا، بولے وہ پیغمبر سے کہ عیسیٰ ہی خدا ہے، یا کہیے بنا باپ کوئی پیدا ہوا ہے. میں دیکھتا ہوں آپ کی توجہ کتنی ہے. یا کہیے بنا باپ کوئی پیدا ہوا ہے، رحمان کی رحمت نے یہ رحمت سے کہا ہے، آدم بھی تو عیسیٰ کی طرح پیدا ہوا ہے. کہاں چلے جاتے ہو لوگ جو بولنے والے ہو، جو مجلسی لوگ بیٹھے ہوئے ہو، کم از کم ان کی توجہ مولا آپ کا بات ہے. اللہ زندگی سلامتی دے. بسم اللہ جی بھائی، آپ کی داد میرے لیے بڑی قیمتی ہے. امام حسین آپ کو آباد و شاد رکھے. بولے وہ پیغمبر سے کہ عیسیٰ ہی خدا ہے، یا کہیے بنا باپ کوئی پیدا ہوا ہے، رحمان کی رحمت نے یہ رحمت سے کہا ہے، آدم بھی تو عیسیٰ کی طرح. عالمین کی رحمت کا خطاب تھا اور بڑا رحمت سے لبریز تھا. معصوم نے فرمایا حیران ہو کیوں اس کا کہاں راج نہیں ہے. وہ مالک کل ہے، کوئی محتاج نہیں ہے. وہ مالک کل ہے، میں ابھی شروع کر رہا ہوں آپ جی ہیں. وہ مالک کل ہے، کوئی محتاج نہیں ہے. 3 دن تک پیغمبر نے دلیلیں دی، 3 دن تک. تاریخی ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. جتنی ممکنہ دلیلیں قرآن سے بنتی تھیں وہ میرے پیغمبر نے اپنی زبان سے ارشاد فرمائے، اور عیسائیوں نے کوئی دلیل نہ مانی. جس پر قرآن اترا تھا وہ خود قرآن پڑھ رہا تھا. عیسائیوں کے سامنے مجسم قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور عیسائی نہیں مان رہے تھے. ظاہر ہے اللہ کا محبوب تھا. 3 دن کے بعد اللہ کے پیغمبر نے آسمان کو دیکھا. بار الہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں، اللہ آپ کو آباد رکھے، میں اپنی زبان سے قرآن پڑھ رہا ہوں، اور تو کہتا ہے جو میں کرتا ہوں وہ میں نہیں کرتا، تو کرتا ہے. سمجھیے گا، میں پڑھ رہا ہوں قرآن اور وہ نہیں مان رہے. راز کیا ہے؟ یہاں سے میں آغاز کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ بیدار ہیں، لفظ ہونے کا اندیشہ نہیں. دیواریں بولیں تو بولیے گا ورنہ چپ رہیے گا. بہرحال راز کیا ہے؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ مان نہیں رہے، تو چاہتا کیا ہے؟ آواز کردگار آئی، میں چاہتا ہوں میری مشیت ہے میرا دل. بے دل کہہ رہا، مولا آپ کا آباد رکھے. میں چاہتا ہوں میری مشیت ہے میرا دل. میں نے کہا دیواریں بولیں گے، اگر آپ چپ رہیں گے دیواریں بولیں گے. میں چاہتا ہوں میری مشیت ہے میرا دل، دنیا پہ عیاں کر دوں میں اب دین کا حاصل. قرآن ہی اس جنگ میں ہو آل بھی شامل، اولاد بھی لے آئیے آپ ان کے مقابل، اولاد بھی لے آئیے آپ ان کے مقابل. خالق آج سے پہلے تو نے یہ حکم دیا کبھی نہیں. راز کیا ہے؟ اولاد بھی لے آئیے آپ ان کے مقابل. بار الہ وجہ کیا ہے؟ اولاد بھی لے آئیے آپ ان کے مقابل. آواز کردگاری میں چاہتا یہ ہوں کمزور عقیدوں کی تلافی نہ سمجھ لے، دنیا کہیں قرآن ہی کافی نہ سمجھ لے. جو ہاتھ نہیں اٹھا وہ نہیں آیا.
جو نہیں بولا وہ آیا ہی نہیں. مولا آپ کا آباد و شاد رکھے. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے. مولا بولتی زبانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. شکریہ حضور, بڑی مہربانی. آپ کی مہربانی میری زندگی. سلام ہے آپ کو, سلام ہے. بس نوکری ہو گئی. جی مولا تجھے آباد و شاد رکھے. کمزور بسم اللہ جی اولاد بھی لے آئی ہے اب ان کے مقابل. خالق وجہ کیا ہے؟ میں چاہتا یہ ہوں کہ کمزور عقیدوں کی تلافی نہ سمجھ لے. دنیا کہیں قرآن ہی. تو میرا محبوب ہے, میں کہہ رہا ہوں, حکم دے رہا ہوں, جا اعلان کر دے. کل تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے لائیں گے. بھرے مدینے میں پیغمبر اکرم نے وحی کی دھلی ہوئی زبان سے اعلان کر دیا, کل تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے لائیں گے. سارا مدینہ خوش ہو گیا. رسول کے اپنے بیٹے تو ہیں نہیں. آس پاس تو ہم ہی رہتے ہیں. جاگیے گا, اس سے زیادہ آج کل کھل کے پڑھا نہیں جا سکتا. ہاں, آپ تب نعرہ لگاتے ہیں جب کھل کے پڑھا جائے, تاکہ اگلے دن وہ ذاکر نظر نہ آئے آپ کو. اللہ آپ کو آباد رکھے. دائیں بائیں تو ہم رہتے ہیں, آس پاس تو ہم ہیں, بیٹے تو اپنے ہیں نہیں. سب کے دل میں خوشگمانی پیدا ہو گئی. ہو نہ ہو ہم جائیں گے. پوری رات تیاریاں چلتی رہیں. یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں, اس میں کوئی بھی حاشیہ آ رہی. پوری رات مسلمان نہیں سوئے, 2 راتوں میں نہیں سوئے. ایک جب رسول نے کہا کل میں اپنے بیٹے لاؤں گا, ایک جب رسول نے اعلان کیا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. تھوڑا چاقو علی کا واسطہ, مولا آپ کا آباد زندگی. آپ جی آپ سلامت رہیں. پوری رات تیاریاں ہوتی رہیں, مدینے میں تیاریاں مسلسل ہوتی رہیں. صبح ہوئی, مسجد نمازیوں سے بھر گئی. جو کبھی کبھار آتے تھے وہ بھی آ گئے. پہلے سے کئی گنا زیادہ رش. سلیمان فارسی نے منظر دے, میرے یہ لفظ بھولیے گا نہیں, سلیمان فارسی نے منظر دیکھا, رسالت میں آپ کے قدموں پر سر رکھا. یا رسول اللہ مڑ کے دیکھیے, اعلان تو آپ نے کر دیا, یہ تو سارے ہی تیار ہو کے آئے. کائنات کے پیغمبر نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ان کے درمیان کھڑے ہو کے ایک اعلان کر. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کتنی توجہ میں. ان کے درمیان کھڑے ہو کے ایک اعلان کر, ان سے کہہ دے میں رحمت للعالمین ہوں, کسی کو نہیں روکوں گا. جو جانا چاہے اس کی مرضی. جانے سے پہلے یاد رکھو جائیں گے سارے, واپس فقط وہ آئے گا جس نے زندگی میں کوئی جھوٹ نہ بولا ہو. جو اب بھی نہ بولے وہ کسی دھیان میں ہی ہوتا ہے. جائیں گے سارے, واپس فقط وہ آئے گا جس نے زندگی میں کوئی جھوٹ نہ بولا ہو. نکھرے ہوئے چہرے اتر گئے, ظاہر ہے بات ہی ایسی تھی. رنگ بالکل تبدیل ہو گئے. کوہنیاں مارنی شروع کی, کون جائے گا, تو نے کبھی جھوٹ بولا, اس نے کہا تو نے کبھی سچ بولا. توجہات چاہیے. راضی ہو جی, تو نے کبھی جھوٹ بولا, اس نے کہا تو نے کبھی سچ بولا. یہ بحث مباحثہ ہوتا رہا. میں توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات. بحث ہو رہی تھی, رسول نے پھر آسمان کو دیکھا. بارے لائے اعلان کر کے آیا ہوں, میں اپنے بیٹے لاؤں گا. تیرے حکم کے بغیر نہ کبھی زبان کو جنبش دی, نہ کبھی کوئی قدم اٹھایا. یہ سارے تیار ہیں, تو ہی بتا کسے لے جاؤں کسے نہ لے جاؤں. خالق نے کہا قوت کونین کو لے جا. کہاں بیٹھے ہو, خدا کا واسطہ یار ذکر سنا کرو, مولا کا واسطہ دے رہا ہوں, جڑے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ. میرا خون صرف ہوا ان مصروں پر, اگر آپ نے بے نیازی کی دکھ لے کے جاؤں گا. کسے لے جاؤں کسے چھوڑ جاؤں, کسے لے جاؤں کسے چھوڑ جاؤں. خالق نے کہا قوت کونین کو لے جا, اے میرے نبی زینت دارین کو لے جا. میدان صداقت ہے تو حسنین کو لے جا. ہے یا علی,
حیا علی تیرے کیا کہنے. خالق نے کہا, توجہ رکھیے گا, آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو سلام. خالق نے کہا قوت کونین کو لے جا, اے میرے نبی زینت دارین کو لے جا. میدان صداقت ہے تو حسنین کو لے جا, بیٹوں کی جگہ صرف تو سبتین کو لے جا. آواز سنی نا تو پھر کہا پیغمبر نے, پر اللہ وہاں سے بزرگ, یہاں سے بچے, وہاں سے بزرگ, یہاں سے بچے, کون سمجھے کون نہ سمجھے مجھے نہیں معلوم, جو سمجھ جائے گا وہ بھولے گا. وہاں سے بزرگ, یہاں سے بچے. آواز کردگار پریشان نہ ہو, رہنے دے بزرگوں کو, جاگنا یار, رہنے دے. مولا کا واسطہ میں لے رہا ہوں, یہ جڑے ہوئے ہاتھ شیر سمجھے گا. رہنے دے بزرگوں کو, یہ 2 بچے بہت ہیں, جھوٹوں سے تیری جنگ ہے, یہ سچے بہت. اللہ تمہیں سلامت رکھے. سلام ہے بھائی جان آپ کو, مولا آپ کا عبادت رکھے. رہنے دے بزرگوں کو, یہ 2 بچے بہت ہیں, جھوٹوں سے تیری جنگ ہے. چلو شکر ہے. امام حسین آپ کا آباد و شاد رکھے. رہنے دے بزرگوں کو, یہ 2 بچے بہت, جھوٹوں سے تیری جنگ ہے. میں ممبر پہ ہوں, خوشامد نہیں کر رہا ہے. کچھ بزرگ ایسے بیٹھے جن کے چہروں پہ رونق ہے, پتہ نہیں وہ میرے حق میں دعا کر دیں گے تب بھی میں راضی ہوں. ان کی داد تو بہت بڑی, میرے لیے بڑی قیمت ہے. بار الہ یہ تو بیٹوں کا معاملہ ہے, اعلان تو آگے بھی ہے. آواز کردگاری مرضی یہی میری ہے, زمانے کو بتا دے, جو آگ سے جلتے ہیں انہیں اور جلا دے. نہیں سمجھے آپ, میں نے کیا پڑھا؟ مرضی یہی میری ہے, زمانے کو بتا دے, جو آگ سے جلتے ہیں. یہ راز ہے, اس راز سے اب پردہ اٹھا دے, منظر یہ بھرے شہر کے لوگوں کو دکھا دے. دنیا میں تیرے دین کی پہچان علی ہے, یا علی مشکل کشائی کرنا. دنیا میں تیرے دین کی پہچان علی ہے, باقی ہیں سبھی یار مگر جان. آپ جی دنیا میں تیرے دین کی, راضی ہو گیا, مولا کی قسم دعا کرتا رہوں گا آپ کے حق میں. دنیا میں تیرے دین کی پہچان علی ہے, باقی ہیں سبھی یار مگر جان. بر الہ پہلی مرتبہ میں ان ہستیوں کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں, کس انداز سے جاؤں؟ آواز شبیر کو سینے سے لگائے ہوئے جانا. تھوڑا جاگیے گا, 2 لمحے آپ کے میں نے اور لینے. شبیر کو سینے سے لگائے ہوئے جانا, انگلی میرے شبر کو تھمائے ہوئے جانا, بیٹی کو حجابوں میں چھپائے ہوئے جانا, سرحد میرے حیدر کو بنائے ہوئے جانا. ہر میدان میں علی آگے. بار الہ آج سب سے پیچھے وجہ, آواز حسنین تیرے ساتھ ہو, زہرا ہو, علی ہو, ترتیب جو آیت میں ہے 5 میں وہی ہے. مشکل مرحلہ تھا, میں گزر گیا. ترتیب جو آیت میں ہے 5 میں, وہ فاطمہ زہرا جو نبوت کا بھرم ہے, وہ جس کی رضا عصمت عالم کا عالم ہے, وہ جس کے ارادے سے رواں میرا قلم ہے, تقدیر کا قد جس کے ارادے سے بھی کم ہے. شعر سمجھیے گا, وہ ساتھ ہو, یہ آخری حجت ہے ضروری, گر پھر بھی نہ سمجھیں گے تو لعنت ہے ضروری. اللہ تمہیں سلامت رکھے, تیری زندگی ہو, امام سنت کے وقت لگا, وہ ساتھ ہو, یہ آخری حجت ہے ضروری, گر پھر بھی نہ سمجھیں تو پھر لعنت ہے. یہ بات میں کبھی بھی پڑھتا ہوں, آج بڑی مدت کے بعد پڑھ رہا ہوں. میدان میں وہ پنجتن پاک کان, وہ شان وہ ہیبت کہاں ممکن ہے بتانا. اب کوئی سمجھے گا تو سمجھے گا, ہر ایک صلیبی کا وہ گردن کو جھکانا, اور کہنا غضب سے اے خداوند بچانا,
نادم ہے ندامت کی جزا چاہیے ہم کو، بس عصمت مریم کی دعا چاہیے ہم کو۔ یہ آپ کے لیے 4 سطریں ہیں، میرے لیے بخشش ہے، میرے لیے قبر کا اجالا ہے، قیامت کے دن چھاؤں ہے، آل محمد کی رضامندی ہے۔ یہ 4 سطریں الہام ہے، باقی ساری نظم میں کوشش کاوش ہو سکتی ہے، یہ الہام ہے۔ میں نے جب پہلی بار یہ نظم پڑھی تھی، نام تم آپ تو رہتے ہیں امام کلونی، وہاں پہ پڑھی، اس کے بعد میں یہاں پہ کرشن نگر پڑھنے آیا، مجھے وہاں کچھ عیسائی لوگ آ کے ملے، انہوں نے کہا جی ہم آپ سے مباہلہ سننے آئے۔ میں ممبر پہ ہوں، 4 جماعت ثانی ہے، پاک بی بی کی عظمت کی قسم، انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ سننے آئے، اور میں جتنی دیر بیٹھا رہا میں سوچتا رہا کہ ان کو کس چیز نے اپیل کیا کہ دوبارہ سننے آئے۔ وہ یہ 4 سطریں، بس اسی پہ اختتام ہے اور اسی پہ دعا ہے۔ تاریخ میں تحریر ہے یہ واقعہ کب سے، یہ ممبر پہ دونوں ہاتھ، یہ ذکر کی قسم، نہ تو میں داد کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ داد نہیں بھی دیں گے تب بھی راضی ہوں، لیکن مصروں کو سمجھیے گا کہ پاک بیوی کا مقام کیا ہے۔ تاریخ میں تحریر ہے یہ واقعہ کب سے، خاتون قیامت کے کرم ہی کے سبب سے، تطہیر کی تعظیم سے، زہرا کے ادب سے، عیسائی تو محفوظ ہیں لعنت کے غضب سے۔ میں پڑھ گیا مولا کی قسم جو پڑھنا، اللہ تمہیں سلامت و آباد و شاد، حق ادا کر دیا بیٹا، تو جیے تیری زندگی ہو، اور یہی نتیجہ تھا جو میں نے آپ کو دینا تھا۔ خاتون قیامت کے کرم ہی کے سبب سے، میں پھر پڑھتا ہوں، تاریخ میں تحریر ہے یہ واقعہ کب سے، خاتون قیامت کے کرم ہی کے سبب سے، یہی حق ہے جو پڑھ رہا ہوں، تطہیر کی تعظیم سے، زہرا کے ادب سے، یہی حق ہے، تطہیر کی تعظیم سے، زہرا کے ادب سے، عیسائی تو محفوظ ہے۔ ایسے نہیں میرے والد گرامی نے کہا تھا، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے۔ میں بسم اللہ، مولا ان آنکھوں پہ رحمت نازل کرے، ان آنکھوں سے غم سیدہ کے آنسو بہتے، پاک بی بی آپ کو اجر عظیم سے نوازے۔ میں شعر دوبارہ پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی بچے نے نہ سمجھا ہو، ان 2 مصروں میں سارا بیان ہے شیعہ قوم کے رونے کا، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے۔ میرے والد صاحب نے بہاولپور میں ایک جملہ پڑھا، آگے پڑھ ہی نہ سکے، مجلس تمام ہو گئی، انہوں نے فرمایا ہم رونا چھوڑ دیں گے، ہمیں کوئی بتائے ماں اور بیٹی کا جرم کیا تھا۔ مولا بیٹے کی زندگی دراز کرے، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے، کوئی ہمیں بتائے کہ ماں اور بیٹی کا جرم کیا تھا۔ ہم پاگل ہیں کہ روتے ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ جب رسالت ماں بیٹی کو لے کے میدان مباہلہ میں آئے تو عیسائیوں کے پادری نے پوچھا محمد مصطفیٰ کے ساتھ کتنی فوج آ رہی؟ ساتھ والے نے کہا فوج تو نہیں ہے، بس 5 ہے۔ کہا اگر 5 ہے تو زمین کیوں ہلتی ہے؟ بادشاہ اگر سچ بتائے نا، ایک پردہ دار بی بی ہے جس کی چادر زمین پہ لکیر بناتی، جب وہ بی بی قدم اٹھا کے زمین پہ رکھتی ہے زمین میں زلزلہ آتا ہے، اترا نہیں تخت سے گر پڑا، رو کے کہتا ہے عرب و عجم کی فوج لے آتا، مسلمانوں کا نبی میں مباہلہ کر لیتا، بس وہ باہر نہ آتی جو گھر سے پہلے کبھی باہر نہیں آئی۔ میں نے اس بی بی کی عظمت اپنی کتاب میں پڑھی ہے، خبردار مباہلہ نہ کرنا، تمہاری نسل تباہ ہو جائیں، جو دینا پڑے دے دو۔ مجھے ایمان سے شیعہ سنی مسلمانوں پر سوال ہے کہ اب بھی ہمیں رونے کا حق نہیں؟ جس بی بی کا عیسائیوں نے اتنا احترام کیا، وہ مسلمانوں کے دربار میں 3 گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی۔ ایک منت کروں گا میں آپ سے، ایک منت، چاہے کوئی سید ہے یا امتی ہے، یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، میں حلف دے رہا ہوں، یہ میں اپنے دل سے بیان دے رہا ہوں، اور یہ منت کر رہا ہوں ایک ایک بچے کی، بزرگ کی، جوان کی، ہر مصائب پر مرضی آپ جیسے بھی روئیں،
لیکن جب پاک بی بی کے مصائب پڑے جائیں تو کوشش کیا کر ذاکر کو دیکھ کے انتظار نہ کیا کر، تیری آواز بلند ہونی چاہیے۔ یہ سب سے پہلا قتل ہے محمد کے گھرانے کا۔ دنیا کچھ بھی کہتی رہے، میں تمہاری منت کر رہا ہوں، مجھے غازی عباس کے علم کی قسم دل میں بڑا ارمان ہے کہ ہم بی بی کے قاتلوں کا نام لے نہیں سکتے۔ ہمیں اس بات کا دکھ ہے، آقا زادی ہمیں معافی دینا، حالات ایسے نہیں ہیں کہ تیرے قاتلوں کے نام ہم بتائیں، لیکن ہمیں تیرے اجڑنے کا غم بہت زیادہ ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیں، کیا کوئی کسر چھوڑی تھی کائنات کے پیغمبر نے بیٹی کا ادب اور احترام بتانے کی؟ رک کے اجازت مانگتے تھے، رک کے۔ بیٹی تھی، باپ سے کہتی تھی بابا آپ کا کوئی پردہ تھوڑی ہے مجھ سے، آپ کیوں اجازت طلب کرتے ہیں؟ بیٹا میں اپنی مرضی سے نہیں کرتا، مجھے حکم خدا ہے کہ جب بھی بطول کے گھر جاؤ تو اجازت لے کے جایا کرو۔ میں نے کبھی سخت فکرے نہیں پڑھے، میں ڈرتا ہوں۔ یہ مصائب میں سے ہی بہت کم پڑھتا ہوں، سال میں 1 یا 2 مرتبہ مجھے کو مجبوری بن جائے تو پڑھتا ہوں، ورنہ میں نہیں پڑھتا، مجھ سے پڑھے ہی نہیں جاتے۔ یہ میرے دل کی کیفیت ہے، میری بات شہزادی جانتی ہے، آقا زادی جانتی ہے کہ میں کس نیت پہ مصائب پڑھتا ہوں، لیکن یہ مصائب مجھے پڑھنے بہت مشکل پیش آتی ہے۔ بس میں تھوڑے سے پڑھوں گا، اشارتاً پڑھوں گا، سمجھ لیجئے گا۔ رسالت میں آپ کا آخری وقت ہے اور پیغمبر کا سر یہ بیٹی کے زانوں پہ، طبیعت ناساز ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، کون ہے؟ آواز میں اجنبی ہوں، کائنات کے رسول سے ملنے آیا ہوں۔ بیٹی تھی نا، رو کے کہا میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، بعد میں آئیے گا۔ تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی، پھر یہی دور آیا، پھر دستک ہوئی۔ تیسری بار جب دستک ہوئی نا تو مخدرہ عصمت رو پڑی، گرم آنسو رسول کے چہرے پہ گرے، آنکھ کھلی۔ بطول میری زندگی میں کس نے رلایا؟ سمجھیے گا بابا کوئی اجنبی ہے جو بار بار دستک دے رہا ہے۔ میں نے کہا بھی ہے کہ میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، تڑپ گیا کائنات کا پیغمبر، یا علی میرے قریب آ، جا لے آ، اجنبی نہیں ہے، اللہ کا فرشتہ ہے جس نے ہر کسی کے پاس جانا ہے، ملک الموت ہے، اندر لے آ۔ ملک الموت اندر آیا، کائنات کے یہ فکرہ سمجھیے گا قیامت تک رونے کے لیے کافی ہے۔ کائنات کے پیغمبر نے پوچھا زیادہ دیر تو نہیں لگی؟ آواز یا رسول اللہ اس کو چھوڑیے، دیر کتنی لگی؟ ایک مرتبہ بیٹی کے سامنے اتنا کہہ دے میں کبھی کسی دروازے پہ رکا نہیں۔ سیدہ کا پرسہ ہے، کوشش کر لینا، 4 آنسو آ جائیں۔ ایک مرتبہ بیٹی کے سامنے اتنا کہہ دے میں کبھی کسی دروازے پر رکا نہیں ہوں۔ یہ اگلے فکرے ہیں جن کی وجہ سے میں ڈرتا ہوں یہ مضمون پڑھتے ہوئے۔ سید ہوں، عزادار گھر کا فرد ہوں، جو سادات بیٹھو مجھے معافی دی، میں اتنا ہی پڑھ سکتا ہوں اتنا پڑھ رہا ہوں، اس سے زیادہ مجھ سے پڑھا نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ بیٹی کے سامنے آپ فرما دینا میں کبھی نہیں رکا، چاہے کوئی اولوالعزم پیغمبر تھا، چاہے کوئی نبی تھا، چاہے کوئی رسول، میں کبھی کسی دروازے، یہ آپ کی بیٹی کا احترام تھا کہ میں دروازے پہ رک گیا۔ اتنا رویا میرا رسول، داڑھی بھیگ گئی آنسوؤں میں۔ بیٹی نے باپ کی داڑھی پہ ہاتھ رکھے، بابا یہ تو میری عظمت ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آواز زہرا جس دروازے پہ آج فرشتہ رک گیا ہے کل مسلمان آگ لے کے آئیں گے۔ میں معافی چاہتا ہوں سادات سے، بالخصوص جو سید بیٹھے ہیں وہ مجھے معافی کر دے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ میں نے کہا اتنا ہی پڑھا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، مصائب یہی بہت ہے جو میں نے پڑھ دیا۔ مسلمان اس دروازے پر، لفظ مسلمان یاد رکھیے، مسلمان اسی دروازے پر آگ لے کر آئیں گے۔ جب یہ نام آیا نا تب زہرا کی چیخ نکل گئی اور ایک ہی جملہ کہا، بابا بابا میرا تو بھائی بھی کوئی نہیں ہے۔ چلے گئے رسول، دنیا سے چلے گئے، اجڑ گئی بی بی زہرا۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ ایک فکرہ پڑھتا ہوں،
ایک فکرہ بی بی کی یتیمی کا پڑھتا ہوں، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں۔ جب بی بی دربار سے اجڑ کے واپس آئی نا، 17 سال کچھ مہینے سن تھا، سر سفید تھا، کمر جھکی ہوئی تھی۔ اس وقت میری 5 سال کی آقازادی تھی۔ بی بی زینب عالیہ ماں کے دامن میں ہاتھ ڈال کے نے ایک فکرہ کہا، اماں میں تجھ سے اور کچھ نہیں پوچھتی، بس اتنا پوچھتی ہوں جن کے باپ چلے جائیں وہ بیٹیاں ایسے اجڑ جاتی ہیں۔ کوئی امیر بندہ ہوگا جس نے ماتم نہ کیا ہو، فکرہ بڑا ماتم کا تھا، وہ بیٹیاں ایسے اجڑ جاتی ہیں۔ اماں ابھی کچھ گھنٹے پہلے میں نے تجھے دیکھا، تیری یہ حالت نہیں تھی، کیا گزری دربار میں، پتہ نہیں کتنی مرتبہ سینے سے لگایا بیٹی کو، کتنی بار چادر چومی اور کتنا دیر تک روتی رہی بنت رسول۔ اور پھر ایک فکرہ کہا، زینب بیٹا ہر کوئی پوچھے صرف تو نہ پوچھ، میں گئی ہوں مسلمانوں کے دربار میں، تو جائے گی شرابیوں کے دربار میں گئی ہوں 3 گھنٹے، تو سنے گی 15 آذانیں، آوازی میرے ساتھ حسنین تھے، تیرے ساتھ صرف سجاد ہوگا، پتھر مارنے والوں کی بھیڑ ہوگی، تماشائیوں کا مجمع۔ بسم اللہ مولا آپ کا آباد۔ اجڑ گئی محمد مصطفیٰ کی اکلوتی بیٹی، اجڑ گئی، قریب آ گیا، منزل کے قریب آ گیا۔ شہادت میں نے کبھی پڑھی نہیں، میں آج بھی نہیں پڑھوں گا، پاک بھی مجھے ہمت میں 2 جملے پڑھ جاؤں۔ باپ کی موت کی پٹی پیشانی پہ گھر میں بیٹھے رو رہی ہے۔ سادات پتہ نہیں کون بیٹھے، کتنے بیٹھے ہیں مجھے نہیں معلوم، ایک سید سے معافی چاہ رہا ہوں، چاہے وہ 5 سال کا بھی سید زیادہ بیٹھا ہو مجھے معافی دے دے گا۔ باپ کو رو رہی تھی، اچانک دروازے پہ شور اٹھا، شہر مدینہ، بیٹی محمد کی، گھر مصطفیٰ کا، دروازے پہ شور اٹھا، علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم دروازہ جلا کے اندر آ جائیں گے۔ اس وقت علی نے اٹھنے کا ارادہ کیا، یا بی بی نے شانے پہ ہاتھ رکھا، یا علی تجھے میرے حق کی قسم آج آپ نہ جائیں، میں خود جاتی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں جو میرے بابا نے احترام بتایا وہ انہیں یاد ہے یا نہیں ہے، جو آیا ماتم کے لیے ہے فکرہ سنے، مجھے غازی کی قسم میں سید نہ ہوتا میں یہ فکرہ نہ پڑھتا۔ بی بی دروازے پہ آئی، اکیلی زہرا نے دروازے پہ ہاتھ رکھا، بی بی نے کہا پہچانو یہ دروازہ مصطفیٰ کا ہے۔ ایک ملعون کی آواز آئی، دروازہ کھول ورنہ ہم توڑ کے اندر آئیں گے۔ میں معافی چاہتا ہوں، اکیلی زہرا روکتی رہی، 35 بدماش دھکا دیتے رہے، زہرا کی انگلیاں دروازے میں زخمی۔ آخری فکرہ سنو، ماتمداری ہونی ہے، ماتمداری ہونی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت ہو، آپ میں ڈر گیا، مولا کی قسم ڈر گیا۔ شیخ اختر صاحب مجھے معافی دیجئے گا، میں ڈر کے رک گیا ہوں، سوچ بھی رہا ہوں کہ فکرے پڑھوں یا نہ پڑھوں، سچ نہ ہو میرا قاتل واجب، صحیح پڑھوں پھر ویسے رو جیسے رونے کا حق بنتا ہے۔ مجھے قرآن کے 30 سپاروں کی قسم، زہرا کا دروازے پہ ہاتھ تھا، یہ ایک ملعون نے کہا دروازہ جلاؤ، میں نے پڑھ دیا، تو نے سن لیا، لکڑیاں جلا کے آگ لگائی گئی۔ اب جگر قابو کر، انہوں نے دروازے کو آگ لگائی، پیچھے پتھر کی دیوار، آگے جلتا ہوا دروازہ، درمیان میں محمد کی اکلوتی بیٹی بطول۔ غلط پڑھوں مجھے بی بی معاف نہ کرے، دروازہ لکڑی کا تھا، جل کے راکھ ہو گیا، میخیں لوہے کی تھی جو بی بی کے پہلو میں اتر گئی۔ بی بی کی آواز آئی، فضا میرا محسن شہید ہو گیا، فضا میں اجڑ گئی، فضا میں لٹ گئی۔ ماتم زہرا